جانور کو ذبح کرنے کے احکام۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ جانور ذبح کریں تو ہو سکے اگر خود قربان کر سکتے ہیں تو خود قربانی کریے، یعنی کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے چند احتیاطیں کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا جانور کے سامنے ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جانور گرا دیا جاتا ہے، اب اس کے اوپر بیٹھ کر اس کے سامنے چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے کہ جانور گرانے سے پہلے جو ہے وہ چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیا جائے، تاکہ جانور کے سامنے جب چھری تیز کی جائے گی تو جانور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، مجھے کاٹا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک جانور سے اوجل ہو کر دوسرے جانور کو گرایا جائے، یعنی کہ اسے علیحدہ کر دیا جائے کہ جسے بعد میں گرانا ہے اور جسے پہلے گرانا ہے اسے ایک الگ مقام پر لے جا کر کے دوسرا جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس جگہ پر اس جانور کو گرا کے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے جو ہے وہ چھری کو تیز کر لیا جائے اور اسے چیک کر لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ چھری کی رفتار تیز نہ ہونے کی وجہ سے، دھار نہ ہونے کی وجہ سے جانور کی کھال نہیں کٹ پاتی، تھوڑی سی کھال کٹ کر رہ جاتی ہے، جس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو تکلیف پہنچانے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، خاص کر قربانی کے جانور، اور اسے فرمایا کہ اس پر رحم کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کرتے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور خاص کر گراتے وقت ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اس وقت خیال نہیں کرتے کہ جانور کو کس رخ پر گرانا ہے کہ اس کا جو گردن ہے، اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، الٹا سیدھا جانور کو پھینک دیں گے، پھر پھینکنے کے بعد دھوم سے جو ہے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں۔ ایسا کرنا شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اگر جانور قبلے کی رخ نہیں گرا، جس رخ پر بھی گر گیا اس رخ پر قربانی کر دی جائے، یہ درست ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ گرانے سے پہلے احتیاط کر لیں۔ پاکستان اور انڈیا کی طرف سے اگر دیکھیں تو قبلے کا رخ ویسٹ کی طرف ہوتا ہے، تو جانور کو آپ اس طرح سے کھڑا کریں کہ نارتھ کی طرف اس کا چہرہ آ جائے اور دم اس کے بیک سائڈ پر آ جائے گی۔ اب جانور کو اس طرح سے گرائیں کہ اس کا قبلے کی طرف رخ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہلکا سا اگر رخ کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے جانور بالکل الٹی سمت گر گیا، اب اسے گھسیٹ کر لانا، دم سے کھینچنا، اسے تکلیف پہنچانا، یہ شریعت نے منع فرمایا۔ اب ذبح کرتے وقت سنت طریقہ ہے کہ جانور کو کس طرح ذبح کیا جائے، تو اپنا دایاں پاؤں جانور کے گردن پر رکھیں، ٹھیک ہے، سیدھا پاؤں آپ نے جانور کے گردن پر رکھنا ہے، اور تیز دھار چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ خود اس کو ذبح کر دیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو صحیح العقیدہ مسلمان سے قربانی کروائی جائے، غیر مسلم کے ہاتھ سے بالکل ہرگز نہ کرایا جائے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچرا اٹھانے والے بھنگی بھی کسائی بن کر جو ہے وہ عید پر نکل آتے ہیں، تو سب سے پہلے جو قربانی کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ سامنے والے سے اس کا عقیدہ اور اس کے مذہب کے بارے میں پوچھے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، تو اس کے ہاتھ کا ذبح کروایا جائے، اور اس پر بھی لازمی کہ جو ذبح کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر غیر مسلم کے ہاتھ سے ذبح کروا دیا تو یہ قربانی ناجائز ہو جائے گی اور وہ جانور حلال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے۔ اچھا، بعض دفعہ آپ دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں بھائی دعا کے متعلق کہ قربانی کرنے والا خود دعا پڑھے یا دوسرا شخص دعا پڑھ سکتا ہے، یا اگر دعا نہیں پڑھی تو آیا قربانی درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یاد رکھیے کہ دعا پڑھنا ہی سنت ہے۔ اگر کوئی بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیا تو قربانی درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر البتہ یہ کہ جس کے یہاں قربانی ہو رہی ہے یا دوسرا شخص جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو وہ دعا پڑھ لے۔ دعا یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب خود اپنی طرف سے تھا تو اپنا نام لے لے، اور اگر شریک تھا تو لوگوں کے نام لے کر کہ فلاں 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 بن فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہے، اور پھر جانور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی